انجان محافظ ایپیسوڈ 6۔ بارش کی بوندوں کی مدھم آواز اب بھی باہر گونج رہی تھی، مگر جیسے ہی حورین اور زارون اندر داخل ہوئے، ایک سکون بھرا منظر ان کے سامنے تھا۔ کمرے کی فضا میں پرانی لکڑی کی خوشبو اور مٹی کی سوندھی مہک رچی ہوئی تھی۔ زمین پر ایک نرم و گداز قالین بچھا ہوا تھا، جس پر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ میز پر چند برتن اور ایک لالٹین جل رہی تھی، جس کی روشنی کمرے کو پرسکون کر رہی تھی۔ دیواروں پر سادگی مگر مانوسیت تھی، جیسے یہ گھر صدیوں سے محبت اور سکون کا امین ہو۔ زارون کپڑے بدل کر تازہ دم ہو چکا تھا اور اب وہ قالین پر بیٹھا میز کے سامنے بزرگ انکل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ان دونوں کی باتوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی، گویا پرانے دنوں کی یادیں تازہ کی جا رہی ہوں۔ حورین خاموشی سے ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گھریلو منظر کی سادگی اور سکون کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ منظر جیسے ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی تکن دور کر گیا ہو۔ آنٹی نے نرمی سے کہا، آؤ بیٹی، میں تمہیں خشک کپڑے دے دیتی ہوں، ورنہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ویسے بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ حورین نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، جی حورین۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، پھر اپنے شوہر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حورین کپڑے بدل کر باہر آئی۔ وہ سرخ لباس میں تھی اور اس کے بھیگے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گوری رنگت، نازک نقوش اور بھیگی ہوئی زلفوں نے اس کے حسن میں ایک اور نکھار پیدا کر دیا تھا۔ زارون نے جیسے ہی حورین کو اس روپ میں دیکھا، پلک جھپکنا بھول گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں، جیسے کوئی انجانی کیفیت نے اس پر غلبہ پا لیا ہو۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے فوراً قریب رکھا گلاس اٹھایا اور پانی پی لیا۔ آنٹی مسکرا کر بولیں، چلو بیٹا، بہت باتیں ہو گئی، اب سونے کا وقت ہے۔ میں نے اوپر والے کمرے میں بستر لگوا دیا ہے، کمبل بھی رکھ دیا ہے۔ زارون نے شکر گزاری سے سر ہلایا، بہت مہربانی آنٹی۔ حورین نے بات سن کر چونک کر کہا، جی، ایک ہی کمرہ؟ اس کے چہرے میں حیرت اور ہلکی سی خفگی جھلک رہی تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زارون نے فوراً صورتحال کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیگم صاحبہ، اتنی بھی کیا ناراضگی، چلیں سوری۔ پھر اس نے جلدی سے انکل اور آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں یہ مجھ سے تھوڑی ناراض ہیں، اسی لیے۔ آنٹی نے ہنستے ہوئے بات کو ہلکا کر دیا، ارے بیٹا، میاں بیوی میں یہ سب چلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب بیٹی تم بھی ناراض نہ رہو، معاف کر دو۔ حورین نے کچھ کہے بغیر نظریں جھکا لی اور خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے ادھر ادھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس کے قدموں کی چاپ اور چہرے کی سختی اس کے دل کی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ زارون کب اندر آتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور زارون اندر آیا۔ حورین غصے میں کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی اور چہرے پر خفگی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، وہ فوراً پلٹی اور تیز لہجے میں بولی، دیکھیں زارون، آپ یہاں نہیں سو سکتے، اور ہمت کیسے ہوئی آپ کو مجھے اپنی بیوی کہنے کی؟ زارون ایک لمحے کو رکا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، تو اور کیا کرتا؟ اگر میں یہ نہ کہتا کہ تو وہ ہمیں گھر سے نکال دیتے، بلکہ پولیس کے حوالے بھی کر سکتے تھے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ حورین نے غصے سے نظریں پھیر لیں، مگر دل ہی دل میں مان بھی گئی کہ زارون نے جو کیا وہ اسی لمحے کا واحد حل تھا۔ پھر بھی اس کی انا اسے فوراً کچھ ماننے نہیں دیتی تھی۔ زارون اطمینان سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ حورین تیزی سے پلٹی، اس کے لہجے میں سختی تھی، اٹھیں، آپ یہاں نہیں سو سکتے، یہ بیڈ صرف میرا ہے، آپ نیچے سوئیں گے۔ زارون نے آنکھوں میں شرارت کی جھلک کے ساتھ ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور اگر میں نہ اترا تو؟ حورین نے تپتے لہجے میں جواب دیا، تو پھر میں ہی نیچے سو جاؤں گی۔ زارون نے ہنستے ہوئے شرین انداز میں کہا، ایز یو وش۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحے کو حورین کی طرف دیکھا۔ حورین جلتی ہوئی نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر غصے سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ زارون نے اچانک اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ حورین کے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ زارون نے دھیرے سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور نظریں اس کے لبوں پر ٹک گئیں۔ لمحہ بھر کو رک گیا، پھر اس نے جھک کر ہونٹوں کو چھونے کی کوشش کی۔ تھپڑ! ایک تیز آواز کمرے میں گونجی۔
حریر نے پورے غصے کے ساتھ زارون کو پیچھے دھکیلا اور چیخی، ہمت کیسے ہوئی آپ کی اپنی حدیں پار کرنے کی؟ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر زارون نے ایک لمحے میں آگے بڑھا، دروازہ بند کیا اور سخت لہجے میں کہا، ہمت تم نے کی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ Coming soon, next episode 7. Hope you like this episode. Subscribe and like this channel. تب تک کے لیے اللہ حافظ.